اور اس حوالے سے جو نا بڑا عجیب معاملہ ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حکومت ہو، حکمران ہو، یا جو بھی مسلم امہ کو لیڈ کرنے والے لیڈرشپ ہو، جیسے کہ سعودی عرب میں اس وقت جو شہزادگان ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے۔ جس کے پاس عہدہ ہوگا وہ قرآن و حدیث کو سمجھتا بھی ہو۔ آپ کو مختصراً عرض کروں، بخاری کی ہی یہ روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت اس جگہ کی ذمہ داری تھی، تو آپ شام میں اس وقت وبا پھیلی ہوئی تھی طاعون کی، تو آپ شہر سے باہر نکل کر آپ نے استقبال کیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نے وہاں پر حضرت عمر کو یہ ایڈوائس دی، عرض کیا کہ آپ نہ جائیے کیونکہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کیا، آپ نے کبار صحابہ کرام کو، جو صحابہ کرام تو سب دین کو جاننے والے تھے، لیکن جو دین میں مہارت رکھنے والے صحابہ کرام تھے، آپ نے ایسے صحابہ کرام کو جمع کیا، اوروں کو بھی ان سے رائے لی۔ پھر آخر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے یہ روایت سنائی کہ حضور نے فرمایا جہاں طاعون ہو، عام طور پر جس میں اموات ہو رہی ہوں، ایسی وبا کہیں پھیل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں مت جاؤ۔ جب یہ روایت سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور آپ وہاں سے لوٹ گئے، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ یہاں پر کیا کیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی رائے قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی قرآن کے مطابق ہوتی تھی، قرآن کے ساتھ ملتی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں دوسرا نمبر جن کا آتا ہے، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے، جن کی رائے کا اسلام کے اندر اتنا احترام ہے، اور خود وہ جید صحابہ کرام میں سے ایک ہے، خود وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہترین تربیت یافتہ اور سکھائے ہوئے علم دین کے خزانوں سے معمور سینہ رکھے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علماء کا اور صحابہ کرام کا ایک بینچ بلایا، اس سے آپ نے ایک مشورہ لیا۔ تو یہ آج کے جو مسلم حکمران ہیں ان کو ایک درس ہے، تعلیم ہے کہ آپ نے بھی اگر دین کے حوالے سے کوئی انیشیٹو لینا ہے، کوئی فیصلہ لینا ہے تو علماء کو اپنے ساتھ رکھیں۔ مثال کے طور پر مساجد کی بات آتی ہے، جمعے کے حوالے سے بات آتی ہے، یا جیسے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا خبریں اٹھتی آ رہی ہیں، کیا حقیقت کیا فسانہ، کہ مکہ اور مدینہ کو بھی مدینہ میں جیسے بند کر دیا گیا، حالانکہ حضور کی واضح حدیث ہے، بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ اور مکہ کی جو ابتدائی راستے ہیں وہاں پر ملائکہ موجود ہیں، اور حضور نے فرمایا لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، نہ تو طاعون داخل ہوگا مکہ مدینہ میں، نہ ہی دجال داخل ہوگا، یہ دونوں پر پابندی ہے۔ تو وبائی مرض مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سے شفا ملے گی، وہاں سے شفا ملے گی۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح ہمارے بھولے بھالے مسلمان حکمرانوں کی باتوں پر چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ میڈیا کی باتوں پر چلے جاتے ہیں، صحافیوں کی، بہت اچھے صحافی ہیں جو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو سنسنی پھیلانے کے لیے، محض ریٹنگ پھیلانے کے لیے اور ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے کمزور دل والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، عجیب خبریں دے دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کراچی میں 100 کیسز آ گئے، اتنے زور سے بولیں گے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ کروڑوں کی آبادی ہے۔ اگر اس میں 100 بندے پازیٹیو ہو جاتے ہیں یا جن کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا سہولت سے بات کرنی چاہیے، اور میری عرض ہے، استدعا ہے کہ علماء کو بٹھایا جائے، وہ توکل کے حوالے سے اور آپس میں اسلامی معاشرہ کس طرح قائم کیا جائے، آپس میں لوگوں کی مدد کس طرح کیا جائے، ایسے موقع پر ایک امت ہو کر سامنے کس طرح ہے، اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر فرد کو اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔